اگر آپ لگاتار کوئی گناہ کر رہے ہیں اور اس کی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو توبہ کا طریقہ یہ ہے، 5 سٹیپس آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں، تو فالو کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا اور اللہ آپ کو معاف بھی کرے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو جو گناہ آپ کرتے ہیں اس پہ آپ نے بغاوت نہیں کرنی، کیونکہ بغاوت اللہ کے غصے کو بڑھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سبمیشن پسند ہے، ندامت پسند ہے، ایسا بندہ پسند ہے جو گناہ کرے اور اس کے دل میں گناہ کھٹکے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن وہ ہے، مومن کی ڈیفینیشن ہے، مومن وہ ہے جس کا گناہ اس کے دل میں کھٹکے اور اس کی نیکی اسے خوش کر دے۔ اگر آپ گناہ کو نارملائز کر دیتے ہیں اور بغاوت اختیار کرتے ہیں کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، پھر آپ مومن نہیں ہیں۔ آپ کو گلٹ فیل ہونا چاہیے اندر سے کہ میں گناہ کرتا ہوں، آپ گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں، کنفیوز ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز اللہ کو عاجزی سبمیشن بڑی پسند ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہ کی، اور اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ گناہ کرے اور مجھ سے توبہ کرے، معافی مانگے، پھر گناہ کرتا ہے، 50 بار گناہ کرتا ہے، 1000 بار گناہ کرتا ہے، پھر آئے مجھ سے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، توبہ معاف کرنے والا عمل اللہ کو بڑا پسند ہے کہ میں معاف کروں بندے کو۔ 10 بار گناہ کرتے ہیں توبہ کریں، 50 بار گناہ کرتے ہیں توبہ کریں، اور شیطان آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ڈسٹینس کریٹ کرے گا کہ اللہ توبہ قبول کرے گا یا نہیں، میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، میرا گناہ اللہ معاف کرے گا یا نہیں۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں، شیطان آپ کو ٹریپ کر رہا ہے، اس طرح وہ مایوسی میں آپ کو لے جاتا ہے، گلٹ میں لے جاتا ہے، اور اس طرح آپ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ کو موقع نہیں ملتا توبہ کرنے کا۔ اللہ فرما رہا ہے علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا۔ تیسرا کام، گناہ کو چھوڑ دیں، پوری کوشش کریں، اپنا 100% دیں گناہ کو چھوڑنے میں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوح کرو، یعنی ایسی توبہ جو آپ کا گناہ چھڑوا دے، جو آپ کو نصیحت ملے جس توبہ کو کرنے کے بعد۔ ایسی توبہ جس کے بعد آپ کو نصیحت نہیں ملتی، یعنی آپ گناہ نہیں چھوڑتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو ایسی توبہ یہ سچی توبہ نہیں ہے۔ اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوح، پکی توبہ، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ کا مطلب ہے پھر گناہ بھی چھوڑنا ہے، آپ نے اپنا 100% دینا گناہ کو چھوڑنے میں۔ نمبر 4، چوتھا کام آپ نے کرنا ہے، نیک عمل کرنا شروع کر دیں۔ توبہ کرنے کے بعد، گناہ چھوڑنے کے بعد نیکی کو کرنا شروع کر دیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی کام تو آپ کریں گے، یا نیکی کریں گے یا گناہ کریں گے، انسان فارغ تو نہیں رہتا، یا تو وہ نیکی کر رہا ہے یا وہ گناہ کر رہا ہے، تو یہ نیکی اور گناہ آپس میں انورسلی پروپورشنل ہے، یعنی اگر گناہ زیادہ ہوگا تو نیکی کم ہوگی، نیکی زیادہ ہوگی تو گناہ کم ہوگا۔ اس طرح کہتے ہیں نا، نماز پڑھیں، نماز آپ کو فحاشی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحاشی اور بے حیائی سے روکتی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے بندے کی نیکیاں بڑھتی ہیں، اور جب نیکیاں بڑھتی ہیں تو گناہ وہ چھوڑنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نمبر 5، پانچواں کام، جب آپ نے توبہ کر لی، گناہ چھوڑ دیا، نیکیاں کرنا شروع کر دی، ساتھ ہی اپنے گناہ کو پھر آپ نے بھولنا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے گناہ کیا، توبہ بھی کر لی، اس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں گناہ کھٹک رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا یا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین نہیں، اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کرنے والا، اللہ کی رحمت پہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے، تو اللہ آپ کی توبہ کیسے قبول کرے؟ تو گناہ کرنے کے بعد